میں حمزاد ایک دلچسپ داستان کی قسط نمبر 2 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی محل نما حویلی میں پہنچ کر میں رات گئے تک اسی کے تصور میں کھویا رہا۔ حمزاد سے میری یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ اس نے کہا، اے شیخ، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے اسی وقت اس لڑکی کو لا سکتا ہوں۔ اندھا کیا جانے دو آنکھیں، میں راضی ہو گیا۔ حمزاد نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس لڑکی پر اپنی اصلیت ظاہر نہ کروں۔ اس کا نام رضیہ تھا۔ میرا حمزاد اسے میرے پاس اٹھا لایا۔ میں نے اس پر خود کو کسی اور دنیا کا فرد ظاہر کیا۔ وہ کچھ یقین اور بے یقینی کی حالت میں نظر آتی تھی۔ ہم نے بہت ساری باتیں کی کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اسے کھانے کی دعوت دی جس پر وہ رضامند ہو گئی۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، ساتھ وقت بتایا، اور پھر میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ اسے واپس چھوڑے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ہم اب بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے وہ شہر چھوڑنا پڑا، جس پر وہ بہت غمگین ہوئی۔ میں بھی کافی افسردہ تھا، مگر یہ مشورہ مجھے حمزاد نے ہی دیا تھا کہ میرا ایک ہی شہر میں رہنا مناسب نہیں۔ میں جس شہر میں گیا وہاں کے نواب صاحب کی بیٹی اپنے حسن میں کوئی مثال نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اسی دن اس سے بھی دوستی کا فیصلہ کیا، اور میرے حکم پر حمزاد اسے میرے پاس لے آیا۔ اس پر بھی میں نے خود کو کسی اور دنیا کا فرد ظاہر کیا۔ وہ کچھ ڈری ہوئی لگتی تھی۔ ہم نے کچھ وقت باتیں کی، کھانا کھایا، اور پھر میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ اس کو واپس چھوڑ آئے، جس پر حمزاد نے ایسا ہی کیا، اور وہ اس کو چھوڑ آیا۔ اگلی صبح میں نے حمزاد کو وہاں بھیج کر خیریت دریافت کرنا چاہی۔ مجھے حمزاد نے بتایا کہ اس نے گھر جا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ یہ واقعہ پرسرار تھا کہ بند کمرے سے لڑکی کس طرح اٹھا لی گئی اور پھر کیسے واپس پہنچا دیا گیا، اور اسی لیے وہاں شہر کے سب عاملوں کو طلب کیا گیا۔ عاملوں نے اس کے گرد حصار کھینچ دیا۔ اگلی بار جب میں نے حمزاد کو کہا کہ اس کو میرے پاس لے آئے تو حمزاد خالی ہاتھ لوٹا۔ مجھے حمزاد نے بتایا کہ وہ حصار میں ہے، جس سے اسے نہیں نکالا جا سکتا۔ اگلے دن میں نے حمزاد کو اس کے پاس پھر بھیجا تاکہ تازہ حالات جان سکوں۔ اگلے دن اس سے عاملوں نے پوچھا کہ کیا وہ دوبارہ آیا تھا، جس پر اس لڑکی نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ آیا تھا، مگر حصار کی وجہ سے میرے قریب نہیں آ سکا، اور باہر سے ہی مجھے اشارے کرنے لگا، مگر میں حصار سے باہر نہیں گئی۔ نواب صاحب یہ سن کر غصے میں آ گئے اور بولے کہ نرگس کو آخر کب تک اس طرح حصار میں بٹھا کر رکھا جائے گا۔ طبیب خاص نے انہیں نرمی سے سمجھایا کہ حضور والا، عاملوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی کوئی عامل ہے جو گناہ کے راستے پر پڑ گیا ہے۔ وہ نرگس کو اپنے حمزاد کے ذریعے اٹھوا لاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کہاں ہے، مگر یہ جاننے کے لیے نرگس کو پھر ایک بار اس کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ سن کر نواب صاحب پہلے تو خفا ہوئے، مگر پھر راضی ہو گئے۔ نرگس کے اعتراف سے عاملوں کا کھینچا ہوا حصار اٹھوا لیا گیا۔ نواب صاحب کے طبیب خاص نے نرگس، جو کہ ان کی بیٹی تھی، کو کچھ ہدایات دیں۔ میں اس بات سے بے خبر رہا کہ یہ جال مجھے پھانسنے کے لیے بچھایا جا رہا تھا۔ عشق میں عقل گم ہو جاتی ہے، اور یہی معاملہ میرے ساتھ تھا، ورنہ نرگس کو مزید طلب نہ کرتا۔ میں نے جب سنا کہ نرگس حصار میں نہیں ہے تو اسے بلوا لیا۔ اس نے جانے کیسے میرے ساتھ وقت گزارا اور کیسے مجھے برداشت کیا۔ بہرحال کچھ وقت ساتھ گزارنے کے بعد جب اسے رخصت کرنے والا تھا تو اس نے مجھ سے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، اے شہزادے، مجھے اپنی دنیا کی کوئی عمدہ چیز کھلاؤ۔ نرگس کو بھی میں نے وہی کہانی سنائی تھی جو پہلے رضیہ کو سنا چکا تھا۔ اس نے اسی لیے مجھے شہزادے کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ میں نے حمزاد کو فوراً حکم دیا کہ اس شہر کا مشہور کھانا لے آئے، جس پر اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ کھانا اس نے کچھ خود کھایا، باقی مجھے کھلا دیا۔ اس کے بعد وہ بولی،
اب مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ آج اس کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اب وہ راہ پر آ گئی ہے، مگر بعد میں یہ خوش فہمی ہی ثابت ہوئی۔ پھر حمزاد اسے لے گیا اور میں سو گیا۔ دوپہر کو میں سو کر اٹھا تو حمزاد نے مجھے عجیب اطلاعات دیں۔ نرگس کے گھر پہنچتے ہی طبیب خاص اس سے ملنے آیا اور کچھ طلب کیا۔ نرگس نے اسے سب بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے میری لوکیشن بھی بتا دی۔ نواب صاحب نے یہ سنتے ہی اپنے چند عاملوں اور خاص آدمیوں کو میری طرف روانہ کر دیا اور یہ ہدایات بھی جاری کیں کہ وہاں پہ پتہ لگایا جائے کہ کوئی عامل واقعی میں رہتا بھی ہے یا نہیں۔ میں یہ جان کر تھوڑا فکر مند ہو گیا، مگر مجھے میری قوت کا اتنا نشہ تھا کہ محتاط رویہ اختیار نہیں کیا۔ شاید مجھے کچھ زیادہ ہی گھمنڈ ہو گیا تھا کہ میرے قبضے میں بہت بڑی طاقت ہے جسے کسی طرح زہر نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب چاہوں ہر کام کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ بہت جلد میرے لوکیشن کے قریب پہنچ گئے اور بہت جلد ہی انہیں میرے بارے میں معلوم ہو گیا۔ وہ یہ اطلاعات لے کر واپس نواب صاحب کے پاس پہنچے۔ نواب صاحب نے فوراً اعلیٰ افسران سے رجوع کیا کہ مجھے حراست میں لے لیا جائے، مگر جہاں میں رہتا تھا میرے آس پاس کے تمام لوگ میرے مرعوب تھے۔ پولیس کے بڑے بڑے ہندوستانی اور انگریز افسران مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے دارالحکومت کو لکھ دیا۔ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے کہ شیخ کرامت کے بارے میں دارالحکومت کو غلط اطلاعات دی گئی ہیں، وہ شہر کے معززین میں سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ بات نواب صاحب کو معلوم ہوئی تو وہ بہت غصہ ہوئے کہ میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ان کے بھی تعلقات بہت وسیع تھے۔ انہوں نے اس مرتبہ حکومت کے بڑے بڑے لوگوں پر دباؤ ڈالا کہ کسی طرح مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد پھر دارالحکومت سے ان تمام افسران کو تاکید کی گئی کہ ہم خود معاملے کی تحقیق کے لیے ایک کمیشن بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ میرٹھ کے نواب صاحب کا ہے، جنہیں انگریزی سرکار بہرحال خوش رکھنا چاہتی ہے۔ یہ کمیشن وہاں پہنچ کر تحقیقات کرے گی، اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے۔ ادھر نواب صاحب نے عاملوں سے بھی مشورہ کیا، جنہوں نے بتایا کہ میرے پاس یقیناً حمزاد کی قوت ہے جسے زیر کرنا ان کے بس میں نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی ایسے شخص کا کچھ بگاڑ سکتا ہے جس کے قبضے میں حمزاد ہو، اس لیے کہ حمزاد سینکڑوں ہزاروں افراد پر بھاری ہے۔ ہاں، لیکن ایک صورت ممکن ہے، کیونکہ حمزاد کو طلب کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس شخص کو کسی طرح ناپاک ہونے کی حالت میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حالت میں وہ حمزاد سے مدد حاصل نہیں کر سکے گا۔ نواب صاحب کو یہ تجویز پسند آئی۔ انہوں نے اسی وقت اپنے پروردہ گنڈوں کو طلب کیا اور ان کے سپرد یہ کام لگا دیا کہ وہ میرے شہر آ کر مجھے قتل کریں، لیکن صرف اسی وقت جب میں ناپاک ہوں۔ وہ گنڈے تعداد میں 15-20 تھے۔ طے یہ ہوا کہ صبح یہ سب چند عاملوں کے ہمراہ میری طرف روانہ ہوں گے اور اسی رات میرا قتل بھی کر دیں گے۔ میں اس وقت بدایوں میں رکا ہوا تھا۔ میں نواب صاحب کے گنڈوں کا منتظر تھا کہ وہ کب آئیں اور میں انہیں مزہ چکھاؤں، لیکن اس سے پہلے حکومت کا بھیجا ہوا کمیشن بدایوں پہنچ گیا۔ اس کمیشن کا سربراہ جان ولیم عام انگریزوں کی طرح تو ہم پرست نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی میری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ میں نے حمزاد کے ذریعے اس کمیشن اور اس کے ارکان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لی تھیں۔ شہر کے تقریباً تمام اعلیٰ حکام میرے مرید تھے۔ نتیجہ یہ کہ جان ولیم تو میری جان کا دشمن، مگر باقی افسران اور شہر کے لوگ میرے ہم نوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جان ولیم میرا غصہ ان پر اتارے اور انہیں کچھ نقصان پہنچائے، اس لیے میں بے چون و چرا کوتوالی پہنچ گیا۔ وہاں میں جان ولیم کی موجودگی تک حوالات میں رہا۔ اس کے جاتے ہی میں کوتوال کے کمرے میں آ گیا۔ ہم سب نے دوپہر کا کھانا ساتھ کھایا۔ اسی وقت مجھے ایک شرارت سوچی اور میں نے حمزاد کو حکم دیا کہ جان ولیم اور اس کے ساتھی پیٹر پر کھانا اور نیند حرام کر دی جائے، اور یہی ہوا۔ جان ولیم اور پیٹر دونوں حمزاد کی
چہرہ دستیوں کا نشانہ بنے۔ جب بھی کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا، میرا ہمزاد کھانے کی پلیٹیں ان کے کپڑوں پر الٹ دیتا